حبیب کا قاعدہ، پیارے حبیب کا قانون بیان کردہ سنو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ابو بکر عمر عثمان سے، جو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہمیں ابو بکر سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں عمر سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں عثمان سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں علی سے کیوں محبت ہے؟ حسن و حسین سے کیوں محبت ہے؟ معاویہ اور ابو سفیان سے کیوں محبت ہے؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ ان سب سے محمد الرسول اللہ محبت کرتے تھے اور یہ سب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، محمد سے بغض رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کی نفرت ہے، اس کے دل میں صرف ابو بکر عمر عثمان علی کی نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کے رسول محمد کریم کی بھی نفرت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی صحابی کو تکلیف نہیں دیتا، فاطمہ کے بابا کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے دل میں پیار ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تو آپ کے دل میں ایمان ہے، اور اس سے بڑھ کر کہوں اگر آپ کے دل میں نبی کا پیار ہے تو محمد کریم کے صحابہ کا پیار ہوگا۔ قانون یاد کر لو، اصول یاد کر لو، فارمولہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤ، جس کے دل میں محمد کا پیار ہوگا اسے ابو بکر سے پیار ہوگا، کیونکہ یہ وہ ابو بکر ہیں جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد میں کھلنے والی سب کھڑکیوں کے دروازے بند کر دو، سب حجروں کی کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی بند نہ کرنا۔ کیا معنی؟ کہ میرے بعد آئے گا اس مصلی پر تو کون آئے گا؟ ابو بکر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے بیماری کے ایام میں کہا تھا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا میرے بابا نرم دل کا ہے، عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے۔ آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی بات کو پھر دہرایا، آپ نے اپنے جملوں کو پھر کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، اور پھر فرمایا اللہ اس کا رسول اور مومن اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ابو بکر سے محبت کیوں ہے کہ اس ابو بکر کے بارے میں میرے پیارے آقا نے کہا تھا اللہ کائنات کے ہر آدمی کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، تو قیامت کے دن اتارنا۔ عمر سے محبت کیوں ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ اس عمر کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے نبوت میرے اوپر ختم کر دی ہے، اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر ابن خطاب رب کا نبی بن کر آتا۔ عمر سے محبت کیوں نہ کریں کہ اس عمر کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر شیطان تجھے دیکھ لیتا ہے اپنے راستے کو ہی بدل لیتا ہے، اس گلی میں سے شیطان نہیں گزرتا جس گلی میں سے عمر گزرتا ہے۔ نہیں یقین تو آج بھی تجربہ کر لو، شیطان گزرتے ہیں باب عمر کا بورڈ لگا کے دیکھ لو، شیطان وہاں سے گزرنا وہ کہیں گے عمر کا نام لکھا ہوا ہے، شیطان یہاں سے نہیں گزرتا۔ عمر سے کیوں محبت نہ کریں؟ یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ آقا نے فرمایا رب نے مجھے خام میں دودھ کا پیالہ پلایا، میں نے پی لیا، اس میں کچھ دودھ باقی بچا، میرے بعد وہ دودھ عمر کو دیا گیا۔ پوچھا صحابہ نے تعبیر کیا ہے؟ کہا اس دودھ سے مراد علم تھا، میرا باقی علم عمر کو دیا گیا۔ عثمان سے کیوں محبت نہ کرے؟ عثمان کون عثمان؟ عثمان جیسا دھرتی نے شاید نہ دیکھا ہو جس کو ایک مجلس میں اس کے نبی نے ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں 8 مرتبہ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیوں محبت نہ کرے عثمان سے؟ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، کپڑا درست فرما لیا۔ مومنوں کی ماں نے پوچھا میرے بابا آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پہ کپڑا کیوں ٹھیک کیا؟ کہا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
حسن و حسین اور علی سے کیوں محبت نہ کریں؟ علی وہ ہے جس سے محبت ایمان ہے۔ ایمان محبت کی، علی کی محبت میں پنہا ہے، اور کفر نفاق علی سے نفرت میں پنہا ہے۔ حسنین کریمین سے کیوں پیار نہ کریں؟ میرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے، حسن و حسین پیارے حبیب کی پیاری پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے، محمد کریم ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے نہ اتارتے جب تک حسن و حسین پشت پہ بیٹھے رہتے، محمد کریم سجدے کو لمبا کر دیتے۔ عمر نے دیکھ کر کہا تھا، حسن و حسین مبارک ہو تم کو، تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے، تم کتنے پیاری سواری پہ سوار ہو۔ میرے آقا نے کہا تھا، عمر اگر نیچے سواری پیار ہے، اوپر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، کیوں پیار نہ کریں عائشہ حفصہ سے؟ عائشہ کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا دھرتی میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ جس کے دل میں محمد کریم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی۔ جملہ سنیے گا، یاد رکھیے گا، جس کے دل میں محمد کی نفرت ہوگی، اس کے دل میں صحابہ کی نفرت ہوگی۔ جس کے دل میں نبی کا بغض ہوگا، جس کے دل میں آپ دیکھو کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ، علی و حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے، ان پہ زبان دراز کرتا ہے، تو پہلی بات اپنے دل میں یہ بٹھاؤ، یہ محمد کا دشمن ہے، یہ محمد کا گستاخ ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو امت کے سلف، ائمہ کرام، امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ، اور آج تک محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ تک کے اقوال اگلے درس میں ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، کہ جو شخص صحابہ سے نفرت کرے، صحابہ کو کافر کہے، تو اہل ایمان کے اکابر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔